14 مئی کو تو الیکشن لگ رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. جو حکومتی حلقوں کی جانب سے اس وقت گفتگو کی جا رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے مذاکرات پہ بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے. مذاکرات کے لیے آپ لوگ کتنا آگے بڑھ سکتے ہیں؟ پہلے جیسے تمام تر معاملات ہوئے اس طریقے سے کسی طریقے سے, اور اگر نہیں ہوتے الیکشن پھر کیا لاہ عمل ہے؟ دیکھیے صدف, مذاکرات کے عمل سے تو بات بہت آگے بڑھ گئی ہے. جو آخری پیشی تھی اس میں پاکستان تحریک انصاف نے واضح موقف دیا ہے کہ مذاکرات کے ٹیبل کے اوپر دو فریقین تھے. ایک فریق نے لچک دکھائی, ایک فریق نے کہا کہ ہم پاکستان کے جمہوری نظام کو تقویت دینے کے لیے کچھ چیزیں کرنے کے لیے تیار ہیں, یعنی کہ ایک تاریخ, آئین کے اندر ترمیم, نیوٹرل کیئر ٹیکر سیٹ اپ اور انتخابات کے رزلٹ کو ماننا. یہ چار چیزیں پاکستان تحریک انصاف نے گفت و شنید میں مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر رکھی. دوسری طرف سے جو فریق تھے انہوں نے اپنی جو پوزیشن ہے, اپنا جو موقف ہے اس کو اٹل سمجھا, کوئی لچک نہیں دکھائی. وہی 4-3 کے فیصلے کی بات ہوئی, وہی بات کرتے رہے کہ الیکشن کی تاریخ کو آگے بڑھانا ہے. تو مذاکرات کے عمل سے تو ہم بہت آگے بڑھ چکے ہیں. جو فریق ٹیبل کے اوپر موجود تھے پی ڈی ایم کی طرف سے, دیکھیے وہاں پر بات ہوئی لیکن نتیجہ خیز بات نہیں ہوئی. ہم نے تو اعلیٰ عدالت میں موقف دے دیا ہے کہ مذاکرات اب اس آئینی ایشو کا حل نہیں ہے. اب الیکشنز کا عمل جو ہے وہ اعلیٰ عدالت کے چیف جسٹس اور ان کے برادر ججز کا جو 4 اپریل کا فیصلہ ہے, جس کے اندر 14 مئی کی تاریخ کا تعین ہے, اب وہی مروج فیصلہ ہے. ہم نے تو اعلیٰ عدالت کے چیف جسٹس کو کہہ دیا ہے کہ آپ اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرائیے. اب الیکشنز کے عمل کو آئینی طور پر آگے بڑھائیے. اب جو اقدامات تھے مذاکرات کے وہ ہماری نظر سے ختم ہو چکے ہیں, اور ہم نے یہ موقف اعلیٰ عدالت میں اختیار کر لیا ہے. فیصلے کو عمل درآمد کرانے کا تو سوال, نہ کرانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر پاکستان کے اندر کوئی آئین ہے, اگر پاکستان کے اندر ایک نظام عدل ہے, اگر پاکستان صحیح معنوں کے اندر ایک جمہوری نظام ہے, تو کوئی بھی وہ اپنے آپ کو طاقت کا محور کتنا بڑا سمجھتا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس ملک کے حاکم پاکستان کی عوام ہے. کوئی اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھتا ہو, کوئی طاقت کے نشے میں کتنا بھی چور ہو, لیکن اس کو اعلیٰ عدالت کے فیصلے کو تعین نامے کو ماننا پڑے گا. نہ مانیں گے تو آئینی اس کے کانسیکوینسز ہیں, جو اس کے آئینی نتائج ہیں وہ سنگین ہیں. تو آئینی نتائج آپ کے اوپر مکمل طور پر پاکستان کی اعلیٰ عدالت جو ہے اس کو عمل درآمد آپ کے خلاف کرانے چاہیے, اور پاکستان کی عوام بھی فیصلے کو عمل درآمد کرنے کے لیے مکمل طور پر متحرک. ملکہ پوائنٹ ہے کہ سر مرتضی صاحب ذرا بتا دیجئے جو معاشی حالات ہیں کتنے کنسرننگ ہیں, اور اگر ایسے میں عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے کی صورت میں وزیر اعظم کی قربانی دینی پڑی تو یہ سب کچھ بوجھ اٹھا سکیں گے آپ لوگ؟ دیکھیے یہ اس میں اب یہ ساری باتیں پری میچور ہیں. اگر یہ بات قربانی کی ہوتی تو قربانی جو ہے نا کل کی پیشی کے حوالے سے شاید ممکنہ طور پہ آپ کو کچھ باتیں اس طرح سے نظر آتی قربانی کی طرف. تو قربانی نہ وہاں سے ہو رہی ہے نہ یہاں سے ہو رہی ہے, میری انڈرسٹینڈنگ کم از کم یہ ہے. اور یہ معاملات جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ جا کے آگے کہیں سیٹل ہوں گے. ان کے بھی جو ہے نا وہ 2 طرح کی رائے آ رہی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے جو میں سمجھ پایا ہوں. اس میں ان کے فواد صاحب جو ہے وہ کسی اور طرح سے وہ رائے رکھتے ہیں, شاہ محمود صاحب اور عمران خان صاحب جو ہے وہ کسی اور طرح سے رائے رکھتے ہیں. تو اب پتہ نہیں ان میں سے کن کی رائے جو ہے نا وہ پرویل کرے گی, یا کن کی رائے درست ہوگی یا کن کی رائے غلط ہوگی, یا پارٹی کس کی بات مانے گی کس کی بات نہیں مانے گی. مگر سٹل جو ہے وہ جو کل کی ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں گورنمنٹ کا جو موقف تھا اس میں یہ کہ ہم مزید بات کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ سے, مائنس آپ جے یو آئی کر لیجئے کیونکہ ہم اس میں پروسیڈنگ کا حصہ نہیں ہیں. باوجود نوٹس کے ہم سٹیپن نہیں ہوئے, اس سے پہلے بھی باقی ایک کیس میں ہم پھر اگین سٹیپن نہیں ہوئے. تو باقی ریمیننگ جو پارٹ آف گورنمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. خواجہ سعد جو ہے وہ پیش ہوئے ہیں. خواجہ سعد کا سٹیٹمنٹ میں نے دیکھا ہے, میں خود تو اس کورٹ میں کم از کم موجود نہیں تھا, مگر اس کے بعد جو ہے نا میں نے فواد کا اس میں دیکھا ہے, ٹویٹ دیکھا ہے. تو ان چیزوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ معاملات جو ہے وہ ان کے درمیان, نون کے درمیان اور پیپلز پارٹی کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان, ان کے درمیان شاید کہیں پہ کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہے. اور اگر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو ممکن ہے ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہے نا کچھ ایسے لوگ بیچ میں ہوں جو ڈیولپمنٹ کروا رہے ہوں, یا کہیں کوئی ایسا کوئی کامن ایجنڈا ہو جس پہ الٹیمیٹلی بات ہونی ہو. مگر ہم اس میں اپنا موقف جو ہے وہ ریزرو رکھتے ہیں. جب یہ بات کسی نتیجے پہ پہنچے گی تو پھر ہم اپنا موقف دیں گے.
ٹھیک ہے بٹی صاحب، مائی کا باپ کے حوالے، آپ کو لگتا ہے یہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے یا آپ کو لگتا ہے 14 مئی کی ڈیٹ آ کر گزر جائے گی؟ نہیں، اللہ کرے میں غلط ہوں، میں ٹھیک نہ ہوں، یہ میرا آئیڈیا غلط نکلے یا خیال غلط نکلے، بالکل بھی نہیں۔ نہ مذاکرات میں سنجیدہ تھے، مذاکرات ہی کرانے تھے اور الیکشن ہی کرنا تھا، تو یہ حکمران اتحاد، گورنرز اور الیکشن کمیشن نے ملا کے اسے کیوں سیاسی بحران میں بدلا، کیوں آئینی بحران میں بدلا، کیوں عدالتی بحران میں بدلا، کیوں معاملہ ہائی کورٹس میں گیا، کیوں معاملہ سپریم کورٹ میں گیا؟ تو یہ الیکشن کیوں کروائیں گے الیکشن؟ مجھے تو اللہ کرے ہو جائیں، مجھے تو اکتوبر میں بھی الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے، اور 14 مئی کو تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ اور اس کے بعد یہ لمبا پلان لگ رہا ہے، ظاہر ہے، اور جب تک یہ الیکشن نہیں ہوں گے، جب تک لیول پلینگ فیلڈ برابر نہیں ہو جاتی، ترازو کا پلڑا برابر نہیں ہو جاتا، نواز شریف صاحب جن کی واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے وہ واپس نہیں آ جاتے، عمران خان تحریک انصاف کا کچھ 19-20 نہیں کر لیا جاتا، تب تک مجھے الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تب 2 آئینی اور بھی مجھے یاد آ گئے جب آئین خطرے میں پڑا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، مفاہمتی گرو ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا تھا میں الیکشن سے 1 مہینہ پہلے وزیر اعظم بن چکا تھا، کابینہ کے نام فائنل ہو چکے تھے۔ پتہ نہیں اب وہ کون سا آئین ہے، کون سی جمہوریت ہے جس کے بل بوتے پر یہ الیکشن سے بھی پہلے وزیر اعظم بن چکے تھے۔ اور آئین اس وقت بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے جب میرے مولانا صاحب مجھے بتاتے ہیں کہ جب عمران خان کی حکومت تھی اور میں پی ڈی ایم کا سربراہ تھا، 26 نکات تھے، جس میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ آئین کی پاسداری اور جمہوری پاسداری اور ووٹ کی عزت تو تھا ہی، لیکن کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دور رہے۔ تو میرے مولانا صاحب بتاتے ہیں میں دھرنے کی ڈیل اسٹیبلشمنٹ سے کر کے نکلا تھا، ان سے دعائے خیر کر کے نکلا تھا۔ تو کیسا آئین؟ اور زرداری صاحب کا فارمولہ بنانے والے مجھ سے پوچھتے ہیں فارمولہ بناؤ، میں کہتے ہیں پہلے اس کی چھٹی کراؤ۔ کیسا آئین، کیسا قانون، کیسی جمہوریت ان کے لیے؟ یہ سارے بس صاحب کی ایک ہی۔ میموری بڑی تیزی سے کام کر رہی ہے۔ اس سے پہلے وہ کوئی اور واقعہ دے، میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ۔ تمام تینوں گیسٹ، مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کامران مرتضیٰ صاحب، ملکہ بخاری، ارشاد بھٹی صاحب، آپ تینوں کا شکریہ۔ ایک امید کا اشارہ دے دیا ہے مرتضیٰ صاحب نے کہ مذاکرات ہو سکتے